السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے، کیا محرم کے مہینے میں کوئی خاص عبادتیں کرنا ہے یا پھر کتنے روزے رکھنا ہے اور کون سی نمازیں پڑھنا ہے؟ دیکھیے، محرم کے مہینے کو لے کر ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعتیں پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے غلط عقیدے لوگ رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا یا دیکھا دیکھی میں جو پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے اس طرح کہہ کر ان کے طریقے پہ باپ دادا اور خاندان والوں کے طریقے پہ عمل کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اصول یاد رکھ لیجئے، دین میں کیا صحیح کیا غلط، کیا جائز کیا ناجائز، کون سا عمل صحیح ہے اور کون سا عمل غلط ہے، اس کے لیے ایک اصول یاد رکھ لو۔ آپ جب بھی جو بھی عمل کریں گے اس کی دلیل سب سے پہلے قرآن میں ہونا، اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں رہنا، حدیث میں بھی نہیں ہے تو صحابہ کے زندگی میں وہ عمل ہم کو ملنا، تب جا کے پھر وہ ہمارے لیے صحیح عمل ہوگا۔ جو عمل جس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، اگر وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے اور صحابہ نے عمل نہیں کیا تو پھر ایسا عمل دین نہیں ہو سکتا، ثواب والا اور نیکی والا عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا عمل جو اپنی طرف سے کوئی کرتا ہے تو پھر ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو وہ بدعت ہو جائے گا، وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اس محرم کے مہینے کو لے کر بہت سارے لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، تو اس لیے اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں منانا چاہیے اور شادیاں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے اس میں کالے کپڑے پہنتے ہیں اور بچوں کو ہرے کپڑے پہناتے ہیں۔ ہاں، پھر اسی طرح کیا ہے وہ دعوتیں کرتے ہیں، شربتیں بنا کے لوگوں کو پلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا ہے نوحہ کرتے ہیں، بال کھول کے روتے ہیں، مار لیتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں۔ ہاں، پھر اسی طرح کیا ہے وہ محرم کے پنجے اور تعزیے بناتے ہیں، تعزیوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ہاں، پھر اسی طرح وہ پنجے اٹھا کر سواریاں آئے بول کے اس طرح ناچتے ہیں، آگ میں کھودتے ہیں۔ ہاں، پھر کیا ہے وہ 5 دن جو ہے سو بہت سارے علاقوں میں وہ راتوں کو جو ہے سو جاگ جاگ کر وہ میوزک لگا کے ڈھول بجاتے ہوئے ہاں اس کے سامنے جو ہے نا ڈانس کرتے ہیں۔ ہاں، اور اس کے سامنے ناچتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سواریاں آ گئے۔ اصل میں یہ سواریاں کیا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے جسم میں آ گئے، فاطمہ ان کے جسم میں آ گئی نعوذ باللہ، ان کی روح آ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، حسن حسین ان کے جسم میں آ گئے۔ اب وہ بات کرنے لگتے ہیں، لوگ آ کے ان کو سواری نہیں بلکہ ان کو ایک معبود کا درجہ دے کے ان کے پیر پڑتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے پیر دھلتے ہیں اور ان کے آگے سو جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر سے کیا ہے چلتے ہوئے پیروں سے رونتے ہوئے کھندلتے ہوئے جاتے ہیں آگے۔ ایسے بہت سارے غلط عقیدے شرکیہ اعمال کرتے ہیں لوگ، بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک عید ہے، محرم ایک عید ہے بلکہ عید کی طرح مناتے ہیں، ناچنا گانا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں میں بتایا یہ سب چیزیں غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے یہ قبروں کی مٹی کیا ہے لے لینا، قبروں کے پاس چلے جانا، پھول چڑھانا۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے یہاں پر اسی محرم کے مہینے میں وہ 113 مرتبہ کیا ہے بسم اللہ لکھ کر کوئی اگر لکھ دیا 113 مرتبہ تو کیا ہے اس کے اگلے پورے 1 سال تک جو ہے سو اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور وہ جو مانگے گا وہ مل جائے گا، یا پتہ نہیں پھر 1 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح کا بھی کیا ہے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا ایک دوسرے کو نئے سال کی اسلام کی مبارکبادی بول کے وہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کو گریٹنگز دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک خاص نماز بھی بتاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ وہ نماز کیا ہے کہ وہ پہلی محرم کو 10 بجے سے پہلے یا 10 بجے کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 360 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اس طرح جتنی بھی باتیں ہیں نا ان کا تعلق، اب جتنی چیزیں میں گنایا یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں، یہ دین نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کبھی ایسے کیا، سمجھ رہے۔ اور یہ پنجے یہ سواریوں کا عقیدہ تو ایک دم کفریہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور یہ سواریوں کا عقیدہ رکھنا یہ سب کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سواریاں اور صاحب آ گیا ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، بلکہ ان کے جسم میں تو شیطان آ جاتا ہے، بلکہ یہ تو ایک دماغی طور پر یہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ایکٹرز ہو جاتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری بیماری اب کم ہوگی، تم کا اولاد یہ ہوگی، تمہاری بیماری شفا ہو جائے گی، تمہارے گھر میں یہ آؤ، پتہ نہیں ایسی چیزیں وہ لوگ بتا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کفری اور شرکی عقیدے ہیں، ان تمام عقیدوں سے توبہ کرنا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے اصل میں پھر محرم کے مہینے میں؟ اگر کرنا ہے تو صرف ایک عمل ملتا ہے، وہ ہے
روزہ رکھنا. کون سی تاریخ کو؟ محرم کی 9 اور 10 کو. اور دوسری چیز کیا ہے، اس بات میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا، 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں. یہ اختلافی بات اگر چھوڑ بھی دیں گے تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا تو ہر ایک کے لیے کیا ہے، یہ عمل ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، وہاں پر یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہی تاریخ تھی جب بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. اس خوشیوں میں یہودی جو ہے سو روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اگلے سال ہم بھی روزہ رکھیں گے. یہودی کیونکہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے کیونکہ ان کی مخالفت ہو. تو روزہ رکھنا وہ بھی 9 اور 10 کا، یہ ایک ہی عمل صحیح حدیث سے سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں 1 سے 10 تک 10 روزے رکھنا ہے، کیا 9 روزے رکھ سکتے کیا؟ دیکھیے محرم کے مہینے میں محرم کی نیت سے، اس مہینے کی نیت سے کہ یہ محرم کے مہینے 9 ہے 10 ہے بول کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے. صرف 9 اور 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پر کوئی نفل روزے رکھنا چاہتا ہے جو ہمیشہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ محرم میں صرف 2 روزے ہیں نفل روزے، اور خاص نمازیں کچھ بھی نہیں ہے، خاص عبادتیں کچھ بھی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. جزاک اللہ خیر.